آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم فی الحال جو BA سیکنڈ ایئر میں عمر خیام کی رباعیات شامل ہے اس کی تشریح اور توضیح کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی کڑی میں اب تک ہم نے تقریباً 14 رباعیات کی تشریح کر لی ہے۔ آج 15ویں رباعی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش ہوں، حاضر آیا ہوں۔ تو رباعی یوں ہے کہ ان کوزے کیوب خورے مستوریست، ان کوزے یاب خاره مزدوریست، از دیده شاهیست و دل دستوریست۔ تیسرا مصرع ہے کہ ہر کاسه میں کہ بر کف مخموریست، از عارض مستی و لب مستوریست۔ مشکل الفاظ کی طرف پہلے آتے ہیں۔ مشکل الفاظ جو ہے اس کی معنی میں بتاتا ہوں۔ این مطلب یہ ہے، کوزہ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، ہانڈی یا پھر پینے کا برتن، کسی بھی برتن میں آتا ہے، یعنی مٹی کا برتن کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ آب مطلب پانی۔ خارہ کا مصدر ہے خوردن، کھانا۔ خورئی تو کھاتا ہے، تو یہاں چونکہ آب یعنی پانی پینا ہوتا ہے تو اس لیے آب خوردئی، پانی پینا۔ مزدور ہوتا ہے اجرت کے لیے جو کام کرتے ہیں، مزدور جو اب عام مفہوم میں مزدور لفظ کا استعمال ہوتا ہے اسی کے لیے۔ مزدوریست یہ مرکب لفظ ہے، اگر اس کی تختی کریں تو مزدور است ہے، یعنی مزدور ہے۔ دوسرے مصرع میں دیدے آنکھ، شاہ بادشاہ۔ دستور ہوتا ہے قاعدہ قانون، اور است مطلب ہے، دستور مطلب قاعدہ قانون۔ ہر مطلب ایک، پرتیک یعنی ایوری، کاسا پیالہ، میں شراب، اور بر مطلب پر ہوتا ہے، اور کف مطلب ہوتا ہے ہاتھ یا ہتھیلی۔ مخمور شراب پینے کے بعد جو کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی نیند سا جو محسوس ہوتا ہے اسے مخمور کہتے ہیں۔ یعنی غنودگی طاری رہتی ہے، وہ نہ ہوش میں ہوتا ہے نہ بے خبر ہوتا ہے، بیچ کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ از مطلب سے عارض ہوتا ہے چہرہ، رخسار۔ مستی ہوتا ہے خوشی کی علامت ہے، اور لب ہونٹ ہوتا ہے۔ مستور ہوتا ہے پوشیدہ، اور مستور کی دوسری میننگ ہے ادھار کے، قرض لینے کے۔ است مطلب ہے۔ تو اس کی مرکزی خیال کی طرف تشریح کرنے سے قبل ہم مرکزی خیال اس کی بیان کرتے ہیں۔ یوں ہے کہ عمر خیام اس رباعی کے ذریعے جو انسانی جسم ہے وہ جسم میں کن اعضاء کو مرکزیت حاصل ہے، ان کن اعضاء کے ذریعے ہمارا جسم جو ہے چلتا ہے، یا جسمانی نظام جو ہے وہ کن اعضاؤں کے ذریعے چلتا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ عمر خیام میں اس کی کیفیت اور اس کے تشخص کو بیان کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھ، اس میں جو رباعیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن جسمانی اعضاء کو مرکزی حیثیت عطا کی گئی ہے، اس رباعی میں آنکھ ہے، اور پانی کو دی گئی ہے، اور نیند کو دی گئی ہے، اور خوشی کو دی گئی ہے۔ یہ چار منتر، یعنی چار جو اس رباعی میں منتر بیان کیا گیا ہے، اس کے ذریعے انسانی جسم تندرست اور چاق و چوبست رہ سکتا ہے۔ تو اب تشریح کی طرف آتے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کوزے کی آب خورے مزدوریست، یعنی اس پیالے کے ذریعے، اس مٹی کے برتن کے ذریعے جو تم پانی پی رہے ہو، یہ مزدور کی کیفیت یا مزدور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی تمہارے جسم میں جو ہے وہ پانی ایک مزدور کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزدور کا کام کیا ہے؟ وہ پانی کام کرنا ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پانی جسم میں جاتا ہے، اس کے ذریعے جسم کے ہر اعضاء کے پرزے کھلتے ہیں، یا جسم کے ہر اعضاء ایکٹیو ہوتے ہیں، متحرک رہتے ہیں پانی کے ذریعے۔ یعنی جسم میں پانی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ مزدور جیسی ہے، یعنی مزدور ہر کام کو انجام دیتا ہے، اسی طریقے سے پانی بھی جسم کے اعضاء کو انجام دیتا ہے، اس کو متحرک کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں از دیدہ شاہیس، یعنی جن چیزوں سے تم دیکھ رہے ہو، یعنی آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو، وہ تمہارے جسم کا کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے، یعنی آنکھ جو تمہارے جسم کے لیے بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں وہ دل دستوریست، اور دل کیا ہے؟ وہ قانون ہے، یعنی ایک سمویدھان ہے۔ دل کیا ہے؟ تمہارے جسم کا سمویدھان ہے، تمہارا قاعدہ قانون ہے، اسی کے ذریعے دل کے ذریعے جسم چلتا ہے، یعنی اس کے بنائے ہوئے قانون کے ذریعے چلتا ہے۔ تیسرے مصرع میں ہے کہ ہر کاسے میں کہ بر کف مخموریست، ہر کاسے میں کہ بر کف مخموریست، ہر وہ پیالہ، ہر وہ شراب کا پیالہ جو تمہارے ہاتھ کے ذریعے جسم میں جاتا ہے اور غنودگی پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ مخمور سے مراد نیند ہے،
شراب کے بعد ایک نیند سی کیفیت ہوتی ہے، نیند آتی ہے، تو کہہ رہے ہیں جسم کے لیے نیند کیا ہے، وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ جسم کے لیے، توانا جسم کے لیے نیند کا مکمل ہونا ضروری، یعنی نیند پوری نیند لینا ضروری ہے۔ تو یہ تین، پہلے پانی پینا وہ آپ کے لیے کیا ہے، وہ جسم کے لیے مزدور کی حیثیت رکھتا ہے، اور آنکھ بادشاہ ہے، دل جو ہے سنویدھان ہے جسم کا، اور نیند جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی جیسے ایک شرابی شراب پینے کے بعد دنیا کے غم کو بھول جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانی جسم نیند کے بعد دنیا کے تمام غم کو بھول جاتا ہے، اور جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ ایک تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ اور چوتھے مصرے میں کہ ازاری سے مستی، یعنی جو چہرے پہ مستی یعنی خوشی کے جو آثار نظر آتے تو کہاں ہے، وہ ہونٹ میں پوشیدہ، یعنی ہونٹ کے ذریعے جو ہے وہ، اس میں جو چہرے پہ خوشی نظر آتی ہے نا، وہ ہونٹ کے ذریعے آتی ہے، یعنی ہونٹ میں جو ہے خوشی پوشیدہ ہے، لیکن خوشی جو کہاں نظر آتی ہے، وہ چہرے پہ نظر آتی ہے، ہونٹ سے ہنستا انسان چہرے پہ نظر آتی ہے۔ تو 4 منتر عمر خیام نے آج دیا، یعنی چار قسم کے ایک جو ضروری اور انیشیل چیزیں ہیں جسم کی تندرست رکھنے کے لیے، وہ 4 چیزوں کو بیان کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ کوزہ پانی جسم کے لیے مزدور کی حیثیت رکھتے ہیں، پورے جسم کے اعضاء کو ایکٹیو رکھتا ہے، آنکھ جو ہے وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور دل جو ہے سنویدھان اور قاعدہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور جسم کے لیے جو ہے نیند بہت ضروری ہے، وہ جیسے ویسے ہی جسم ضروری، جیسے انسان شراب پینے کے بعد ساری کے غموں کیفیت اور تھکان کو بھول جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانی جسم ہے جب نیند مکمل کر لیتا ہے اس کے سارے غم اور ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، اور چہرے پہ جو خوشی ہے وہ دل ہونٹ پر ہے، یعنی بولی میں بھی آپ کی جو بولی ہو، آپ کی زبان ہو، میٹھی زبان ہونی چاہیے تاکہ چہرے پہ لوگوں کو خوشی آئے۔ یہ آج ہی عمر خیام کی اس ربائی کے ساتھ آج ہم اپنی کلاس سے اختتام کریں گے، اگلی کلاس میں ایک اور ربائی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔